ہماری دنیا کی سرخ روئی اور آخرت کی کامیابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور جو چیزیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں ترقی کے طور پر وہ سراسر دھوکہ ہے۔ کاش یہ دھوکہ ہم سمجھ سکیں، پہچان سکیں اس دنیا کے دھوکے کو، تو ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے باز آئیں گے۔ جھوٹ، دغابازی، غیبت، حسد، کینہ، جلن، یہ سب دنیا کے لیے ہے، اور دنیا کی حقیقت کا پتہ لگ جائے تو پھر کون ان پر غیبت کرے گا، کون ان کی حسد کرے گا؟ کبھی آپ نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو اخباروں میں، میڈیا میں آپ کی گلی کے بھنگی کی غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جو گٹر کے اندر کچرا کلین کرتا ہے، نالیاں صاف کرتا ہے، کبھی آپ کے چیف منسٹر کو میڈیا کو جمع کر کر اس کے خلاف بیان دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ اونچا ہے اور یہ گھٹیا مقام، اس کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم جنت کے باشندے ہیں، ہم حوروں کے دلہا ہیں، جنت کے محلوں کے مکین ہیں، عرش کے سائے میں رہنے والے ہیں، حوض کوثر کا پانی پینے والے ہیں، خدا کا دیدار کرنے والے ہیں، اور اس ذلیل دنیا کے لیے ایک دوسروں کی غیبت کرے، بیان دے۔ ہم نے پہچانا نہیں اس دنیا کو، اس لیے جلتے ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت کی حسن پر، خوبصورتی پر، اس کے میک اپ پر، اس کے بناؤ پر، اس کے سنگار پر، اس کے رہن سہن پر، اور اس کے شوہر کی گاڑی اور بنگلے پر حسد، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑی چیز ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس کو، عورت کو قبرستان میں لے جانا تو ناجائز ہے، لیکن قبرستان سے متصل جو روڈ ہے، میسور روڈ ہے، یہاں آپ کا بلال عیدگاہ ہے، وہاں ٹینری روڈ ہے، آپ لے جائیے، احاطے کے پاس دکھائیے اور کہیے کیسی کیسی حسینائیں یہاں مدفون ہیں، کہاں گیا ان کا حسن، کہاں گئے ان پر مرنے والے مٹنے والے، کہاں گئے ان کی طرف نگاہیں دیکھ کر رال ٹپکانے والے، کہاں گئی ان کی میاں کی گاڑی، کہاں گیا وہ عاشق اور معشوق کا جوڑا، کہاں گئی شیریں فرحات کی، دکھائیے آپ۔ قبرستان میں اندر عورت نہیں جا سکتی، اور ایک مرتبہ جائے گی مر کر تو وہ قیامت میں اٹھے گی، لیکن قبریں تو دکھتی ہیں، دکھائیے آپ، کہیے یہ 16 سال کی حسینہ ہے، وہ 22 سال کی ہے، وہ 35 سال کی ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ نہیں مر رہے ہیں وہ، اور یہاں کتنے برسوں سے ہمیں رہنا ہے۔ چلو بھی 5 سال کا معاملہ، 1 سال کا معاملہ، پولیس کسٹڈی میں لیتی ہے چور کو، دہشت گرد کو، ایک مدت ہوتی ہے اس کی، ریمانڈ میں لیتی ہے عدالت سے پرمیشن 3 مہینے کا، 1 سال کا، 9 مہینے کا، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہوتا۔ اور یہ قبریں کتنی پرانی، اور آج تک اس قبر نے کس کو معاف کیا؟ جب ہم یہاں آئے اس 9 بلاک میں پہلی مرتبہ، کتنے چہرے تھے جو چہرے آج ہمارے درمیان موجود نہیں، کمیٹی میں تھے، مسلیوں میں تھے، ملنے جلنے والوں میں تھے، اچانک دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کو چلے گئے، پیوند قبر ہو گئے۔ کون کس کے ساتھ کس کی بیوی گئی، اور کس بیوی کے ساتھ کون شوہر گیا، حقیقت نہیں جانتے تو یہ بیماریاں ہیں۔ اگر کسی کے پاس کار ہے ہمیں جنازہ یاد ہے، کسی کے پاس سوٹ ہے ہمیں کفن یاد ہے، کسی کے پاس اپارٹمنٹ ہے، بنگلہ ہے، ہمیں قبر یاد ہے، اور کوئی حسین جسم رکھتا ہے تو ہم قبر کے کیڑوں کی غذا بننے کو ہم نے بلایا نہیں ہے۔ ہر چیز ہے، یہ
اسلامی راستے پر آپ چلیں گے، آقا کے طریقے پر چلیں گے، بالکل صحت مند زندگی گزاریں گے۔ یہ دنیا کی محبت سب سے پہلے دل سے نکالی ہے، اس کو پاخانہ تصور کیجئے۔ ایک اجنبی ہوائی جہاز سے اترا، ایک سوٹ کیس ہے، امریکہ سے آیا، برطانیہ سے آیا، سعودی ریٹرن، امیدیں کہ اس کے ساتھ وہ گوٹ رکھا ہوگا، گلے کا مال رکھا ہوگا، گولڈ رکھا ہوگا، لیکن بتانے والے نے ہمیں بتا دیا کہ اس کے اندر نجاست رکھی ہوئی ہے، پاخانہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہم کیوں جلیں گے؟ کیوں رش کریں گے؟ کیوں حسد کریں گے؟ کیوں غیبت کریں گے؟ کبھی آپ اپنی بیگم صاحبہ کو کسی بھنگن کی غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ماننے والے فقیر کا عیب بیان اس لیے کہ اس کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی نگاہ میں اہمیت میک اپ کی ہے، بناؤ سنگار کی ہے، فلاں کے بال اتنے لمبے، فلاں کی آنکھ ایسی، فلاں کا رنگ، یہ تو مرنے مٹنے، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والا ہے۔ ملک الموت کو اللہ تبارک تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے جی حضور آپ کا کام ہو گیا، ہاں ختم ہو گیا، فرمائیں گے آپ کی روح کو بھی ہم نکال لیں گے۔ کیا باقی ہے؟ دکھاؤ ان قبروں کو، کفن کو رکھو اپنے گھر میں۔ آقا نے کہا مومن کی کوئی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ نہ ہو۔ جینے کی تمنائیں لے کر جیتا ہے آدمی، ابھی فاؤنڈیشن نہیں پڑا، تیسرے فلور کا ایڈوانس لے لیا، ابھی 1.5 گز زمین نہیں لی، اگلے زمین کے لیے ٹوکن ایڈوانس دے دیا۔ آقا کہتے ہیں ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کی مجھے ضمانت نہیں ہے۔ آقا ایک مرتبہ طہارت سے فارغ ہوئے، استنجائے مبارک سے، صحابی نے سلام کیا تو آپ نے تیمم کیا اور جواب دیا۔ پانی قریب تھا، تھوڑا آگے بڑھتے ندی تھی، لوٹے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ صحابی نے پوچھا پانی کے رہتے ہوئے تیمم آپ نے تو ہمیں نہیں سکھایا، اور آپ پانی کی موجودگی میں تیمم کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ میں اس پانی تک پہنچ پاؤں گا۔ کتنے دلہنوں کی کپڑے ہیں لیکن ان کو پہننا نصیب نہیں، ان کے مقدر میں کفن تھا۔ کتنے عیدوں کے کپڑے ہیں، انہیں عید کی خوشیاں میسر نہیں، ان کے مقدر میں کفن تھا۔ حقیقت جانیے یہ دنیا ہے کیا؟ کہاں گئے ہمارے پردادا، کہاں گئی ہماری پردادی؟ اگر آج ہماری دادی صاحبہ ہیں، نانی صاحبہ ہیں، کبھی وہ 16 سال کی رہی تو ہوں گی، کہیں جوانی کے ٹنکے لگاتی تو رہی ہوں گی۔ آج ان کی آنکھوں کا کیا ہوا؟ آج ان کی گالوں کا کیا ہوا؟ آج ان کی کمر کا کیا ہوا؟ آج وہ کیوں کھانستی ہیں؟ ہے کوئی انہیں دیکھنے والا؟ کل ہم پر یہ وقت آنے والا نہیں ہے۔ کامیابی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی زندہ رہے تو لاکھ کا، وہ جس زمانے میں لاکھ کا رہا ہو، آج جو قیمت ہو بات وہ محاورہ ہے، مرے تو لاکھ کا۔ تو ہم بھی اگر ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں تو ہم جوان رہیں، ہم بوڑھے رہیں، ہم دھرتی پر رہیں، ہم قبر میں رہیں، ہم حشر میں رہیں، ہم پلسرات میں رہیں، ہماری قدر ہے۔ اور ایمان نہیں ہے، یہ سام کے ہد ہیں، سام کے بل۔ سام کے ہد دیکھے زمین میں ابھرے ہوئے، تو جو اپارٹمنٹ ہیں، جو بنگلے ہیں، جو ماربل لگے ہوئے ہیں، فانوس لگے ہوئے، قمقمے لگے ہوئے، یہ بات میری نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ میں تو بھی ایک سام کے ہد سے مثال دے رہا ہوں۔ سام کا ہد زندہ سانپ رہتا ہے، وہاں دیمک رہتی ہے، وہاں اجدہ بسیرا کرتا ہے۔ آقا نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ بھئی اپنے گھر میں کوئی چاہے جتنی چہیتی بیوی کیوں نہ ہو، کیا اس کو وہ دفن کرتا ہے؟ کیا بیوی اپنے میاں کو دفن کرتی ہے؟ کیا ماں باپ کہتے نہیں جب ناک سے خون جانے لگا،
پیٹ پھکنے لگا اور پیشاب پاخانے کی جگہ سے غلاظت آنے لگی. یہ بیگم صاحبہ جو کہتی تھی میری جان من، میری جان، میری زندگی، اب وہ ناک پر کپڑا ڈالے گی اور کہے گی اجی برسات کا وقت ہو رہا ہے، گاؤں کے لوگ واپس جانا ہے، ذرا جلدی سے اس کو نکالو. روٹی روٹی کہہ دے گی وہ. اور یہ مرد کہے گا جو جس کی غلامی کے اندر جس نے زندگی کو بسر کیا، ارے جلدی کرو بھائی، غسل جلدی دو، کفن جلدی پہناؤ، اٹھو اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ لے کھانا دیا. کل کہاں جس کے لیے شیریں فرحات کی کہانی تھی، لیلا مجنوں کی کہانی تھی، کہاں کی لیلا کہاں کا مجنوں، آج لیلا جنازے میں پڑی ہے، مجنوں کاندھا دے رہا ہے. اس دنیا کے لیے، یہ بے بس دنیا کے لیے، اس کے فنا کو دیکھ کر اگر کوئی اس کے لیے مرتا ہے، اس کا حسن فانی، اس کی صحت فانی، اس کی جوانی فانی، اس کا مال آنا جانا، ارے کیا ہے یہاں رکھا کیا ہے؟ بنداس بادشاہ کی زندگی گزارو. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ذمے ہماری روزی ہے، تو نے ہمارے ماں کے پیٹ میں ہماری روزی کو لکھ دیا. بے فکر ہو کر نوکری سے نکال دیا، کوئی بات نہیں، نوکری رازق نہیں تو رازق ہے. بیماری آئی، مرتا ہوں تو موت تو دینے والا. عزت ہے اے اللہ، عزتیں تیرے لیے، وللہ العزت ولرسولہ، یہ عزت جو ملی ہے تیری وجہ سے ملی ہے، تیرے نبی کے نقش قدم پر. یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے، یہ جینے کا گر ہمیں مل جائے، یہ جینے کا سلیقہ آ جائے، جھوپڑی میں جنت کا مزہ ملے، غریبی میں امیری کی راحت ملے، محکومیت میں حاکمیت کی شان ملے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جو لذتیں مل رہی ہیں، ہمیں جو مزے مل رہے ہیں، اگر وقت کے بادشاہ کو معلوم ہو جائے تو وہ تلوار لے کر ہمارے خلاف جنگ کرے گا. ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا نہیں کرتا. ایک ملک کا بڑا حصہ بجٹ کا سیکورٹی فورس پر کیوں؟ ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے. وہ زمین ہتھیانا چاہتا ہے، یہاں کے ذخائر اپنانا چاہتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب نعمت ہے، امن ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، اگر یہ وقت کے بادشاہ کو معلوم ہو جائے تو ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے مرنے والا کیا اس کے لیے وہ جنگ نہیں کرے گا؟ مانو دنیا کو، مانو کہ دنیا فانی ہے، دنیا گندی ہے، دنیا متعلقہ ہے، دنیا پر کے برابر اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں. نہ کہ یہاں کی عید کوئی عید ہے، نہ یہاں کی برات کوئی برات ہے، نہ یہاں کی خوشی صدا ہے، نہ یہاں کی جوانی باقی ہے، نہ یہاں کا حسن باقی ہے. ہر چیز کو پناہ ہے، اور پیدا کرنے والے نے پیدا کرنے سے پہلے اس پر ٹپا لگا دیا کل من علیہا فان، ہر چیز کو پناہ ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی چیز باقی ہے تو تیرے رب کی ذات باقی ہے، تیرے اللہ کا نام، تیرے اللہ کی ذات باقی ہے. اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں سربلندی ہے. جب ہمارے پاس ایمان تھا، تقویٰ تھا، نہ ہمیں زمین کی محبت تھی، نہ آس تھی، نہ مملکت کی طلب تھی، نہ دولت کی چاہت تھی، عزت کی زندگی ہم گزار رہے تھے اور دنیا ہم سے کام رہی تھی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا شیواجی سے جب اس سے جنگ ہوئی، شیواجی قلعے کے اندر بند ہو گیا. اس زمان آج کا آدمی کہتا ہے اجی داڑھی رکھو، یار داڑھی رکھیں گے اس دنیا میں جی پائیں گے؟ اسلامی لباس پہنو، اس دنیا میں جی پائیں گے؟ عورت کے پردہ کرو، کیا مذاق ٹھٹا نہیں ہوگا؟ ٹی وی کی لعنت گھر سے نکالو، ارے ہم جو ہے ماڈرن دنیا میں کیسے قدم رکھ پائیں گے؟ وقت کے بادشاہ کو سنت کا کیا خیال تھا؟ وقت کا بادشاہ ہے اورنگزیب. کرناٹکا اسٹیٹ بنگلور شہر نہیں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ سب ملے ہوئے تھے، یہ تو بعد میں کٹے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ آج کی طرح، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ
فقیروں کے آشرم کا گھوٹالا چل رہا ہے. فقیروں کے فقیر بھکاری کتے حرامزادے ان کا کھانا مار کر کھا رہے ہیں, ان کے کپڑے کھا رہے ہیں. ان کو سرکار کی طرف سے جو فیسلٹیز دی جاتی ہے, جو غلہ, اناج, راشن, روپیہ, پیسہ, قیدیوں کا مارا, کتوں کا مارا, سور کا مارا, جنگل کے درندوں کا حق مارا, اب فقیروں کے فقیر ہیں. یہ ثابت ہو گیا, یا اللہ تو نے بتا دیا یہ اتنے بڑے فقیر ہیں کہ ان کو فقیروں کے آشرم پر ترس نہیں آتا. ان کا پیسہ, کئی 313 فقیر مر گئے گندی غذا کھانے کی وجہ سے, ٹھیک دوائی نہ دینے کی وجہ سے. یہ ہے یہ دنیا کے کتے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے علاقے کے بادشاہ تھے آپ. شیواجی پھنس گیا, اب نہ غلہ, نہ اناج, نہ پانی. بڑا پریشان ہوا کہ اب جو میں نے قلعے کے اندر اسٹاک کر رکھا تھا اب یہ چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا. شیواجی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا, امی جان کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. امی جان نے شیواجی کو مشورہ دیا, اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے تو جا کر مشورہ کر. کیا کہہ رہی ہے؟ دشمن سے جا کر صلاح کرو, مشورہ کرو. ارے وہ تو الٹا مشورہ دے گا, تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا. جو آدمی مجھے مارنا چاہتا ہے, جو آدمی مجھے ختم کرنا چاہتا ہے, میں اس سے اپنے بچاؤ کا مشورہ کروں؟ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. مسلمانوں, آج بہت ساری بیان مسلمانوں کو لون دینے کے لیے تیار نہیں. غیر قوم آج گھر, مکان, دکان دینے کے معاملات گندے 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 گندے. سور کو اپنے پاخانے کا لحاظ, مسلمان کو اپنے معاملات کا لحاظ نہیں ہے. داڑھی ہے, چہرے پر نماز کا گٹا, معاملات صاف نہیں. نہ حج, نہ عمرہ, نہ سجدہ, نہ ذکر, نہ توبہ, نہ شہادت. شہادت تک اس کی قبول نہیں ہے. جہنمی کتا ہے جس کے معاملات خراب ہیں, جس کے لین دین خراب ہیں. جو ڈبو کمپنی کا مینیجر اور مالک ہے, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. وہ وقت کا حسنی بصری بن کر رات بھر سجدے کر کر سر بول لے. اللہ اکبر. کیا وقت تھا کہ میدان جنگ میں حریف دشمن ہم پر اعتماد کرتا تھا. شیواجی کی ماں نے کہا, جا, مسلمانوں کے مذہب کے اندر ایک بات ہے کہ جب ان سے مشورہ لیا جائے تو وہ مشورہ صحیح دے. یہ حدیث ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ پکا مذہبی آدمی ہے, وہ تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. جنگ بھڑک رہی ہے, شکست دہانے پر ہے, قریب ہے کہ عالمگیر رحمت اللہ, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اعتماد ہے, بیٹے مان, دھوکہ نہیں دے سکتے اورنگزیب, جا اس سے مشورہ لے. گیا ڈرتا ڈرتا ڈرتا. تو اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ ہری جھنڈی دکھانا نشانی تھا. ہری جھنڈی دکھائی کہ میں تیرے امان میں آنا چاہتا ہوں اور تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ویلکم, خوش آمدید, مرحبا, آئیے, تشریف لائیے. کہا کہ دیکھ, میں تو آنا نہیں چاہتا تھا, میرا ضمیر نہیں مانتا تھا, میرا دل نہیں کہتا تھا, میری ماں کے کہنے پر مجبور ہو کر آیا. میری ماں نے پوچھا ہے, راشن ختم ہو رہا ہے, میدان جنگ ہے اور ہم شکست کے دہانے پر ہیں, کس سے؟ حریف سپہ سالار سے, حریف بادشاہ سے سامنے کا دشمن مشورہ لے رہا ہے. کتنا اعتماد تھا, کتنا بھروسہ تھا اغیار کو ہم پر. آج اولاد کا ماں باپ پر نہیں, ماں باپ کا اولاد پر نہیں. بیوی کے اکاؤنٹ میں کیا ہے شوہر کے پتا نہیں, شوہر کے اکاؤنٹ میں کیا ہے بیوی کا پتا نہیں. سب دنیا کے پجاری اور کتے بنے ہوئے ہیں. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ایک کام کرو, تم یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ سے, تم مد مقابل جو حریف جماعت ہے, لڑنے والے تمہارے دشمن ہیں, ایک کام کرو, مصالحت پر
کمپرومائز کر لو کہ کچھ سالوں تک، کچھ دنوں تک جنگ بندی ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، فائر نہیں ہوگا، دشمن پر حملہ نہیں کرے گا، اس پر مصالحت کر لو، کمپرومائز کر لو اور آہستہ سے کام کرو. اس جنگ بندی کے زمانے میں تم اپنے غلے اور اناج کو جمع کر کر اپنے قلعے میں جمع کر لینا. اللہ اکبر. ان کی ایمانداری، ان کی تقوی، طہارت، پرہیزگاری. کل ہم نے کہا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر لگ یہ رہا تھا کہ مسلمان شکست کھائے گا. میرے آقا نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دے کر رہتی ہے اور جھوٹ کسی شکل میں ہو تباہ کر کے رکھتا ہے. لگتا ہے کہ اگر وقتی طور پر یہ کہے گا سچ تو پھنس جائے گا، لیکن وہ پھنسنا نہیں. اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑی بلا آئندہ اس کے لیے منتظر ہے. آج سچ کہے گا چھوٹی مصیبت کے اندر خلاصہ ہو جائے گا، اور جھوٹ کہے گا چھوٹی مصیبت سے بچ جائے گا لیکن بڑا پرنالہ ہے جس میں جا کر اس کو تباہ برباد ہونا ہے. میرے آقا آج تک جھوٹ نہیں کہا. آپ کا کوئی فارمولا ناکام نہیں ہوا. آپ نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ تباہ اور برباد کرتا ہے. تو چنانچہ اگر عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ چاہتے تو وہ حدیث میں ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. دو آدمیوں میں لڑائی ہے، ان دونوں آدمیوں میں مصالحت کمپرومائز کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. میاں بیوی کو خوب گالیاں دے رہا ہے، بیوی میاں کو کوس کر کپے اڑا رہی ہے. ایک بیچ میں صالح صاحب ہیں، بہنوی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے وہ آپ کے بغیر سو نہیں رہی ہے، اور وہ جا کر وہاں کہہ دیا آپ کے بغیر وہ دوستوں کے ساتھ ملنا چھوڑ دیا، نوکری کو جانا چھوڑ دیا. ہے جھوٹ، لیکن ایک ایسا جھوٹ کہ جس میں مصالحت کی جا رہی ہے. یہاں اجازت ہے، میدان جنگ میں اجازت ہے. داڑھی جو سفید ہے، اس سفید داڑھی کو کالا تیزاب لگانا حرام ہے، لیکن میدان جنگ کے اندر کیوں؟ یہ جھوٹ ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی منزل میں جا چکے ہیں، بازار میں آپ کا کفن آ چکا ہے، قبر کے لیے آپ کی جگہ ریزرو ہو چکی ہے. آپ کیوں دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ کالا خضاب. لیکن وہاں دھوکہ دو، کالا خضاب لگاؤ اور کافروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جوان ثابت کرو. چلو ایسے اپنی نگاہوں کو پست کر کے چلو، نیچے کر کے چلو، جھک کر عاجزی کی چال چلو. لیکن عمرے کے اندر جاتے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، اور رمل کے معنی یہ ہے کہ آپ نے بغل کے نیچے اپنے احرام کو ڈال رکھا ہے، گویا کسی مورچے پر مجاہد اور سپاہی بن کر جا رہے ہیں، تیز تیز چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. آپ کی مسجد میں اس چھوٹی سی آپ دوڑ نہیں سکتے، آپ کی جماعت چلی جائے. اللہ کے حرم میں 3 چکر تک رمل کرنے کا حکم ہے. یہ رمل اس لیے کہ جب عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام آئے تو کافروں نے کہا کہ مدینہ طیبہ کی ہوائیں صحابہ کرام کو راس نہیں آئی، صحابہ کرام ہمارے مقابلے میں کمزور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اکڑ کر سینہ اکڑا کر چلو اور بتاؤ کہ آج بھی ہم ایسے ہی طاقتور ہیں، ہم ایک تمہارے 100 کے لیے کافی ہیں. اسلام عاجزی چاہتا ہے، انکساری. لیکن دشمن اسلام کے سامنے کبھی اپنے آپ کو ملیامیٹ نہ کر، اکڑ کر چلو. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب ضعیف ہوئے تو کمر ذرا سی جھک گئی تھی، پستہ قد ہو کر چلا کرتے تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ انگریز کو دیکھتے ایسی حالت کے اندر آپ اپنے سینے کو اکڑا لیتے، چہرے کو بلند کر لیتے تاکہ اسے پتا نہ لگے کہ میری پاس کمزوری ہے، بھلے سے پتا لگے. لیکن اپنی جرت، اپنی بہادری اور غیر اسلامی سرگرمیوں کے خلاف اپنی طاقت کے جوہر دکھانا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے. کلی نہ جھکے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین میں، کشمیر میں یہ لوگ پتھر کھا کر جو ہے گولیاں کھا رہے، حماقت کا کام کر رہے ہیں. گولیاں کھا رہے ہیں، سجدہ تو نہیں کر رہے. کسی کافر کے پیر آپ کی طرح تو نہیں پڑ رہے.
یسار نوسار، جی ہاں آئیے آئیے ہماری عورت کے سامنے بیٹھ کر آپ جو ہے عید کے اندر کھانا کھائیے. اس کی عورت اس کے مرد کے پاس، اس کی عورت اس کے مرد کے پاس پٹاخے اڑا رہے ہیں ہولیاں. ایسا تو نہیں ہو رہا، جھک نہیں رہے. یہی شان ہے مسلمانوں کی. اسی لیے طواف کے اندر رمل رکھا گیا کہ اس کو کمر کے نیچے سے، بغل کے نیچے سے ڈال کر وہ ایسے چلتا ہے گویا ابھی وہ تیار ہے کہ اب اس وقت کوئی ابو جہل آئے، ابو لہب آئے، اتبا آئے، یہ مارنے کے لیے جا رہا ہے. ایسے تیار رہنا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اپنے آپ کو ایسے تیار رکھو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اللہ کا دشمن اور تمہارے دشمن کو تم مرعوب کر سکو. گھروں میں آ کر عزتیں لوٹتے ہیں. ایک پتھر ہمارے گھر میں نہیں، ایک لاٹھی نہیں، مرچ کے پاؤڈر کا پانی نہیں، اتنا ہی کر دیتے اور زبان سے تکبیر پڑھ لیتے، اللہ کا نام بلند کر لیتے، اللہ کو یاد کر لیتے، اللہ کی مدد کو. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اگر تم مدد طلب کرو اللہ کی مدد آئے گی. یہ ہے شان مسلمان کی. لیکن اس میدان جنگ کے اندر حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو اجازت تھی. الحرب والخداع، کہ جنگ جو ہوتا ہے وہ دھوکے کا میدان، کہ وہاں خطاب لگا کر کافر کو مرعوب کرنے کے لیے، او مردود ابھی میں جوان ہوں، ابھی میں طاقتور ہوں. اس ایک عذر کے علاوہ کسی مسلمان کو سفید داڑھی کو کالا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. مہندی لگا سکتا ہے، اور اس مہندی کے علاوہ مہندی کے نام کا رنگ یا کالا رنگ یا کالی مہندی کوئی چیز جائز نہیں. اگر کوئی کہے میں بوڑھا میری بیوی جوان، تو حضرات صحابہ میں ان کی عمریں کیا تھی، ان کی بیویوں کی عمریں کیا تھی. یہ کوئی عذر نہیں ہے. عذر صرف میدان جنگ میں ہے. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم اللہ کے دشمن کو مرعوب کر سکو، ڈرا سکو کہ میرے پاس طاقت ہے، جوانی ہے، قوت ہے. محض معوض کی طرح ہو چلو. لیکن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا تقوی، پرہیزگاری اور ان کی فراست ایمانی کہ انہوں نے وہاں کہہ دیا کہ تم ایک کام کرو، جنگ بندی پر کمپرومائز کر لو، مصالحت کر لو، اور اس درمیان راشن کو جمع کر لو. اب شیواجی تیار ہو گیا. اب یہی تھے اورنگزیب کہ جنہی کے ہاتھوں اگریمنٹ ہو سکتا تھا اور جنہی کے ہاتھوں مصالحت ہو سکتی تھی. چلیے جناب، میں ہی آپ کا حریف ہوں اور میرے تم جہاں پناہ ہو، چلو میں مصالحت کے لیے تیار، ابھی مصالحت کر لو. کتنے گھنٹوں کی، کتنے دنوں کی، کتنے ہفتوں کی، آپ جو کہیں گے میں منظور کروں گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ تقویٰ آئے گا میری مائیں اور بہنیں. تقویٰ اپناؤ، اللہ کا ڈر اپناؤ، آخرت رخی زندگی اپناؤ، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی کے گھرانے کو اپناؤ. یہ دنیا پیر کے نیچے آئے گی اور آخرت ہماری مقدر تو ہے ہی. قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلے گی ضرور. کہا 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اگریمنٹ کرو. شیواجی تکنے لگا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. دماغ خراب ہے. جنگ بندی کہیں 10 سالوں کی ہو. تم نے کیا کہا تھا؟ میں جو کہوں گا تم مانو گے. گھنٹے، منٹ، ہفتے، دن، مہینے، سال، میرا حکم ہے کہ 10 سال کی فیر بندی ہوگی، جنگ بندی ہوگی، اور اس پر، اس اگریمنٹ پر تمہیں دستخط کرنا پڑے گا، ورنہ تو تم میرے قبضے میں ہو، میری مٹھی میں ہو. اور الحرب والخداع، اور جنگ تو دھوکے کا نام ہے. اب مانتا کیا نہیں کرتا، اس نے دستخط کر دیا. وہ لوگ چلے گئے اور اورنگزیب اپنے یہاں واپس آ گئے. فوجوں کو واپس بلا لیا. وزیروں نے پوچھا جہاں پنا، بڑی عجیب معاملہ کیا آپ نے کہ آپ 1 دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، سال، 2 سال نہیں، 10 سال کی آپ نے مصالحت کی. اللہ اکبر. اورنگزیب تخت شاہی پر ہو کر نبی کے سنت اور آقا کے اسوے کا اتنا خیال، ہم بھیک منگوں کے گھروں کو تو دیکھتا تو کہتا
یہ گھوڑوں کے استبل اور ہاتھی اور گدھوں کے بننے کی بھی جگہ نہیں ہے. جاؤ دیکھو ان کے گھوڑوں کے استبل. بادشاہوں کے زمانے میں گھوڑے بندے جاتے تھے اور ہاتھی بندے جاتے تھے. ان کے استبل دیکھو، جانوروں کے باندھنے کی جگہ فقیروں کے مکانات میں رہتے ہیں. آج کرناٹکا سرکار نے فقیروں کے لیے جو آشرم بنایا، یہ وقت کے اورنگزیب آئیں گے تو ہم کو کہیں گے ارے یہ مٹھی بھر 30-40 میں اور جو ہے 20-50 میں رہتے ہیں، یہ تو فقراء ہیں. فقراء جس کے پاس ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وقت کا شہنشاہ کہتا ہے میں بھی کم بھی کر سکتا تھا، زیادہ بھی کر سکتا تھا. میرے آقا، میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے مصالحت کی صلح حدیبیہ پر تو 10 سال کی مصالحت کی. اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے اس سے 10 سال کی مصالحت کے پیپر پر میں نے دستخط کیا اور اگریمنٹ پر دستخط کیا. اب وہ حرامی تھا، نسل حرامی. اسی درمیان بغاوت کر بیٹھا شیواجی. اب اللہ کی مدد تھی، نصرت تھی. یہ جنگ نہیں چاہتے تھے، قتل غارت گیری نہیں چاہتے تھے. یہ کمینے لوپر اگر جانے ہسٹری کو ہمارے اکابرین کی، بزرگوں کی، شہنشاہوں کی، کبھی وہ چاہتے تو اس بادشاہ کو، شیواجی کو گرفتار کر لیتے. ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے الحرب والقدا، کہ جنگ کا میدان دھوکے کی جگہ ہوتی ہے. دھوکہ دے کر گرفتار کیا جا سکتا ہے. آقا کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کیا کرتے، لیفٹ سائڈ سفر کو جانا ہے، رائٹ سائڈ اونٹ کی مینگنیوں کو پہاڑ کے دامن تک پھیلا دیتے. کافر کا جاسوس آتا اور آ کر دیکھتا. اب اس زمانے کے اندر یہی تھا طریقہ کہ اونٹوں پر سفر کرتے، گھوڑے پر، کچروں پر، تو دیکھتے کہ یہ اونٹ کے پنجے ہیں اور اس کی مینگنیاں ہیں، پہاڑ تک گئی ہوئی ہیں. تو آقا اس طرف گئے ہیں اب سفر کرنے کے لیے اور آقا جاتے اس طرف. الحرب والقدا جائز تھا، لیکن ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی سچائی رہتی ہے اور جھوٹ تباہ اور برباد کرنے والا ہے. یہ حرامی شیواجی یہ جو ہے بغاوت کر بیٹھا، اورنگزیب نے گرفتار اس کو کر لیا، لیکن ان کی انصاف پسندی دیکھیے کہ اس کو قتل نہیں کیا، صرف قید کے اندر رکھا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ سچائی میں آخر کار نجات ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے، آخر کار انسان کو تباہ اور برباد کر کے رہے گا. اور آقا کا طریقہ وہ طریقہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہم نے جماعت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے علماء سے سنا ہے کہ افغانستان میں ملا عمر کے دور میں آپ امیر المؤمنین سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے خلافت راشدہ کو ترجیح دی. ان کو چاہیے تھا کہ افغانستان پر قابض ہونے کے بعد ایران یا پاکستان کی طرف رخ کرنا چاہیے تھا تاکہ اسلامی ریاست برقرار رہ جاتی. آپ کی رائے کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلامی مملکت اور اسلامی سلطنت قائم کرنے کے لیے ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا اور انجام اللہ کے ہاتھ میں تھا. لہذا اب وہ کوئی کام خلاف شرع کر کر، شریعت کا ایک اصول ہے کہ غلط کام کر کر صحیح منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا. ظاہر سی بات ہے نہ پاکستان کے حالات صحیح ہیں، نہ ایران کے حالات صحیح ہیں، نہ یہاں 100% اسلامی مملکت ہے. ایران تو شیعہ ملک ہے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کرنا تھا ان کو انہوں نے کیا. اب استحکام کے لیے شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو داخلی نظام کو مضبوط کرنا تھا انہوں نے کیا. یہ اللہ کی مرضی تھی کہ دنیا کے چپے چپے کے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کرنا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے افغانستان کو ٹکڑے کر دیا روٹی کے ٹکڑوں کی طرح، اور عالم کے اندر جذبہ جہاد کو بکھیرنے کے لیے ان جذبات کو اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیا. علماء کرام کی رائے میں جہاد کا اعلان صرف امیر المؤمنین یا خلیفہ کر سکتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے اسلامی ریاست ہو. ہر شخص اپنے طور پر ایک جماعت یا گروہ اس کا اعلان نہیں کر سکتا. یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے، کہیں حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین ہوگا یا خلیفۃ المسلمین ہوگا اور وہ جو ہے مجاہدوں کے امیر کو تیار کرے گا یا جہاد کے دستے کو تیار کرے گا.
قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آقا نے فرمایا الجہاد ماضٍ، جہاد جاری ہے اور وہ قیامت تک رہے گا۔ نماز پڑھی ہم نے، ختم ہو گئی، روزے رکھے، رمضان چلا گیا، ختم ہو گئی، زکات دی، ادا کی، ختم ہو گئی، حج بیت اللہ کے 5 دن تھے، رہے، ارکان کو ادا کیا، ختم ہو گئے، عمرے کے ارکان کیے، ختم ہو گئے، 6666 آیتوں کو پڑھا، ختم ہو گیا، لیکن جذبہ جہاد مسلمان کے خون کے قطرے قطرے میں رہے گا۔ مومن اور جذبہ جہاد سے الگ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب کبھی اپنے اپنے طریقے پر جہاں اس کو موقع ملے، جیسا موقع ملے، وہ اس فریضے کو انجام دیتا رہے گا۔ اس کے لیے امیر کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے اور ارکان ہیں، امیر کی ضرورت نہیں ہے، روزے کے لیے نہیں ہے، زکات کے لیے نہیں ہے، حج کے لیے نہیں ہے، تو پھر من جملہ ذمہ داریوں کے فرائض کے جو جذبہ جہاد ہے، تو اس کے لیے امیر کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی؟ ہاں، کسی علاقے میں نافذ کرنا، بھیجنا اور دستے کی تیاری کرنا، اس کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن نفس جہاد کے لیے امیر المؤمنین کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جیسا کہ اکثر مساجد میں مرد حضرات پڑھتے ہیں۔ کرسیوں کا جو رواج ہے یہ عیسائیوں کی طرف سے، میں نے رمضان المبارک کے شروع بیانات کے اندر کہا تھا، ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مخلوط معاشرہ ہے، یہ ملا جلا سماج ہے، چاہتے نہ چاہتے، مرضی بغیر مرضی کے، یہ مکس چیزیں ہیں جو غیر مسلموں سے، کبھی عیسائیوں سے، کبھی یہودیوں سے، کبھی کافروں سے، کبھی مشرکوں سے۔ میں نے لچھے کی مثال دی تھی کہ یہ راجپوتوں سے ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ یہ چیر اصل میں کرسچن لوگ اپنے چرچوں کے اندر رکھ کر عبادت کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوئی کہ آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، اور جب آپ کی غشی دور ہوئی اور آپ ہوش میں آئے، 2 صحابہ کے مونڈوں پر آپ نے ہاتھ رکھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کو لے جایا جا رہا تھا کہ آپ کے پیر گھسٹ کر زمین پر، یعنی ریت اور بالو پر ان قدموں کے نشانات پڑ رہے تھے۔ ایسی حالت میں بھی آپ نے بیٹھ کر تو نماز پڑھی، لیکن کرسی میں نماز نہیں پڑھی۔ کوئی کہے کہ صاحب کرسی اس وقت نہیں تھی، ارے کرسی آیت الکرسی سے ہے، وسیع کرسی السماوات والارض۔ جب آیت الکرسی نازل ہوئی اور آج مصر کے اندر جو فرعون کا میوزیم ہے، اس میوزیم کے اندر فرعون کی کرسی رکھی ہوئی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کرسی کیا آقا کے زمانے میں نہیں تھی؟ آقا کے زمانے میں تھی، آقا سے پہلے تھی، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، وسیع کرسی السماوات والارض بول کر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر چاہتے آقا اسٹول نما یا درخت کھجور کے تنے کو کاٹیں اور اس پر ٹاٹ بچھا دیں، تھیلا بچھا دیں، کرسی کی شکل ہو گئی، آقا اس پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن نہیں بیٹھا، بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ پھر جو ٹاؤن کی مسجدیں ہیں، جو مسجدیں جتنے امیر محلے کی ہیں، اتنا وہاں کرسچنوں کو جو ہے، کرسچن کا، عیسائیوں کا سسٹم آ گیا ہے۔ تو کیا پہلے لوگ بوڑھے نہیں تھے، بیمار نہیں تھے؟ کیا ان کو گھٹنے کا درد نہیں تھا؟ جب کیوں یہ چیر اب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ چیروں کی لعنت کو مسجد سے ختم کیجئے۔ اگر کوئی آدمی مسجد کو چیر دیتا ہے ثواب سمجھ کر، جب تک یہ عیسائیوں کا کلچر اس مسجد میں رہے گا وہ مر کر چلے جائے گا۔ جو کوئی اس عیسائی کلچر کو مسجد میں اپنائے گا اس کی قبر میں اسے جوتے پڑتے رہیں گے۔ بیٹھ کر نماز پڑھیے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، کرسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ کرسی وبا ہے، یہ کرسی عذاب ہے، اور یہ کرسی عیسائیوں، یہود و نصارہ کا کلچر اور ان کا طریقہ ہے۔ قرآن کی تلاوت یعنی سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ کہف، یہ سورتیں کب اور کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کلام پاک کو کی ہر سورت کی اپنی خاص فضیلت ہے۔ سورہ یاسین ہے، اس کو صبح میں پڑھنا چاہیے، شام تک اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ سورہ واقعہ یا تو مغرب کے بعد یا تو عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے تک جب بھی پڑھیں گے اللہ زندگی میں کبھی محتاجگی نہیں لائے گا۔ سورہ کہف آپ جمعہ کے دن پڑھیں گے مغرب کی نماز سے پہلے تک، تو آقا نے فرمایا پہاڑوں جیسا قرض ہوگا، اللہ تعالیٰ ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیں گے۔ رمضان المبارک میں مسجدیں نمازیوں سے
پر رہتی ہیں، اس طرح ہمیشہ مساجد پر رہنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اسے حضرت عمر کا کوڑا جو ہے اس کو لٹکا کر مارنا چاہیے۔ اب ان کو بھیڑ کی اولاد کہا گیا، چمار کی اولاد کہا گیا، سور کے پاخانے کا کیڑا کہا گیا، اب نہیں مانتے تو ہم ان کے لیے صرف ایک علاج ہے کہ حضرت عمر فاروق کا کوڑا ہو اور ان کمینوں حرامزادوں کی پیٹ ہو، لے مار دے مار، جیسے کتے سور کو مار مار کر کھچا کر بھگاتے ہیں ایسے بھگا کر ان کو گھروں میں لایا جائے۔ اب یہی علاج ہے، جتنا کہا جانا تھا کہا جا چکا ہے، جتنا سننا تھا سنا جا چکا ہے، اب اس کے بعد انتظار کیجئے، انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے، امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، غزوہ ہند بپا ہوگا، سالے ایک ایک بے نمازی کی پھر وہ خبر لیں گے۔ کشمیر کے اندر حالت یہ تھی کہ ایک وقت وہ تھا کہ مجاہدوں کا وہاں پر غلبہ تھا، ابھی ہمارا سفر ہوا، ایک ساتھی نے بتایا کوئی مسلمان بے نمازی نہیں تھا، اور اگر یہ مجاہد آتے راستے میں اور فرض کیجئے کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، یکا دکا مسلمان دکھتا تو وہ خبر لیتے کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا، تو دور سے دیکھتے کہ مجاہد آ رہا ہے، وضو بھی نہیں کیا، بھاگے اور جا کر ایسے ہی نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ جب آئے گا وقت تو انشاءاللہ ایسا نماز کا ماحول قائم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ باتوں سے ماننے والی قوم نہیں ہے، انشاءاللہ جوتا سر پر پڑے گا اور پڑ رہا ہے۔ کینسر کا جوتا پڑا، ایڈز کا جوتا پڑا اور برین ٹیومر کا جوتا پڑ رہے ہیں جوتے، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ہاسپٹل بھری ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ 90/9 بیڈ ہیں، 100واں بیڈ میرا ہے۔ اب جب خالص بے نمازی کے نام پر جوتا پڑے گا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر وہی انہوں نے کہا کہ اتنے حق پرست بیانات کے باوجود اکثر حضرات چہرے پر داڑھی نہیں رکھتے اور اپنے ماں بہنوں میں پردہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہدایت دینا اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے، بس کہنا ہمارا کام ہے، کہنے سے کام ہو سکتا تھا تو حضرت موسیٰ کے کہنے سے فرعون ایمان لے آتا، حضرت ابراہیم کے کہنے سے نمرود ایمان لے آتا، میرے آقا کے کہنے سے ابو جہل مومن اور مسلمان ہو جاتا۔ کچھ حضرات ہیں جو بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ ایک کتاب بڑی بہترین ہے، انشاءاللہ یہاں ہم اس کو فجر کی نماز بھی تسلسل کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ مولانا سعید دہلوی صاحب نے اس کو لکھا ہے، جہنم کا کھٹکا، گھر میں رکھنے کی لائق کتاب ہے، اس کو حاصل کرتے جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔